حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اب کشمیر میں خواب آ گیا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، ارے بھیا ابو جہل کو عالم بیداری میں نظر آتے تھے، یہ بات غور سے سنو، ابو جہل کو عالم بیداری میں نظر آتے تھے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کشمیر کے غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو وہ مودی کو خواب میں نظر آتے کہ کیا کر رہے ہو، تو کوئی بات ہے؟ جنرل قمر باجوہ کو خواب میں آتے کہ جاؤ بھی کچھ کرو۔ مانا آپ کو خواب آیا، میں اس خواب کا یہ حصہ لینا ہے کہ لوگوں کو، پبلک کو بے وقوف بناؤ، لوگ دھاڑے مار مار کے روئیں اور ان احادیث پہ، ان چیزوں پہ اعتبار کریں۔ خواب سے ہوتا کیا ہے؟ کوئی ایک تحریک کامیاب ہوئی ہے، ایک تحریک۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت لوگوں کو خواب میں آیا، فرمایا تبلیغی جماعت میں جاؤ۔ بھئی آپ تبلیغ میں جانے نہ جانے کا فیصلہ کریں، 1000 بار کریں، اللہ کا شکر ہے تبلیغ سے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کو ہدایت ملی ہے۔ آپ اپنے شعور کی بنیاد پہ کیجئے، چھوڑ دیجئے خواب۔ آپ علم کی بنیاد پہ کیجئے، اپنی تمنا، اپنی خواہش کی بنیاد پہ کیجئے، آپ اسلام کے درد میں کیجئے، بالکل ٹھیک ہے آپ کا فیصلہ۔ یہ کیوں کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا؟ اگر سٹینڈرڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہے تو بتاؤں پھر اہل تشیع کی کتابیں جن میں جا جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں میں کہا کہ شیعہ ہو جاؤ، اہل سنت تباہ ہونے والے۔ 2 مثالیں ہو گئیں۔ احمد رضا خان صاحب نے فتاوی میں لکھا ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مامور فرمایا ہے اس بات پر کہ میں دیوبندیوں کو کافر کہوں اور تمہیں بتاؤں کہ دیوبندی کافر ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری ڈیوٹی لگائی ہے۔ طاہر القادری صاحب کو بھی خواب میں آئے تھے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرزائیوں نے ایک کتاب لکھی ہے مبشرات، بڑی تلاش تھی، خیر مل گئی۔ 200 مرزائیوں نے خدا کی قسم کھا کر لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا قادیان جاؤ، ہدایت وہاں ہے، مہدی وہاں ہے۔ کدھر جانا ہے ان خوابوں کو لے کے؟ ہر آدمی خواب دیکھ رہا ہے، ہر آدمی۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی تحریک ہم لوگوں کی جان ہے اس میں۔ سید صاحب رحمت اللہ جیسا آدمی کہاں تھا؟ خدا کا برگزیدہ بندہ جسے اللہ نے چنا، اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے کھجور دی، فرمایا کھاؤ، دوسری دی اور فرمایا ہم اور بھی دیں گے۔ سید صاحب رحمۃ اللہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے۔ انہوں نے حضرت شاہ عبد العزیز اپنے پیر و مرشد رحمۃ اللہ کو لکھا ہے کہ مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے کہ بخارا تک تمہاری سلطنت پھیلے گی۔ کیا خواب ہوا؟ اس لیے یہ جتنی بھی تحریکیں اٹھتی ہیں اور اٹھتی ہیں اور لڑکے تمنا کرتے ہیں، اب یہ عربوں میں چلا ہوا ہے۔ جتنے عرب یہ بچے ہیں نا جوان ہو رہے نئے نئے، اپنی حکومتوں کے تختے الٹو، سعودیہ میں انقلاب ڈالو، اس میں انقلاب، اس میں انقلاب، اس کے ہم کہتے ہیں یار تم اہل حدیث ہو۔ اہل حدیث کا مستند مسلک یہ ہے کہ ہم امام حاکم وقت کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے، یہ مسلک طے شدہ ہے۔ کیوں تم اپنے مسلک کو سے ہٹتے اور توڑتے ہو؟ جوان بچے ہیں، پراپوگنڈا ہوا ہے، حکومتوں کو بدلنا ہے، عرب امارات کو بدلنا ہے، مصر کو بدلنا ہے، فلاں کو بدلنا ہے، فلاں کو بدلنا کچھ بھی نہیں، اور اوپر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے تھے خواب میں بشارتیں دینے۔ حنفیہ کا ٹھیٹھ اور سیدھا سادہ مسلک یہ ہے کہ ہم حکومت وقت کے خلاف جب وہ ظلم اور کفر پہ مشتمل ہو بغاوت کریں گے، جبکہ ہمارے پاس 2 چیزیں ہوں، ایک یہ کہ حکومت سے طاقت لینے کی ٹکر ہو، اور دوسرے یہ کہ جب ہم غالب آ جائیں گے تو ہم اس ملک میں پہلے سے بہتر نظام نافذ کر سکیں گے۔ حنفیہ نے 2 شرائط دی کہ ان کا اگر یہ شرائط پوری ہوتی ہیں تو لڑ پڑو، ٹکرا جاؤ، نہیں شرائط پوری ہوتی تو چپ کر کے بیٹھو، صبر کرو۔ کدھر گیا پھر؟ بخارا تو اب تک نہ آیا۔ یہ صاحب حضوری ہیں، مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتے ہیں۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، مان لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انہیں امیر المومنین بنا دو اور انہیں چیف آف آرمی سٹاف بنا دو۔ پھر کدھر گئے؟ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے خواب،
یہ مرزائیوں کو بھی آتے رہے، شیعہ کو بھی آتے رہے، دیوبند کو بھی، بریلی کو بھی، تبلیغ کو بھی، اس کو بھی، اخوان المسلمین کو بھی، جماعت اسلامی کو بھی۔ ہوا کیا ان خوابوں کا؟ کرائیٹیریا کیا ہے؟ اپنی عقل اور شعور کی کوئی بات نہیں، عقل سے کام نہیں لینا۔ اس لیے اس قسم کے جتنے خواب ہیں نا آئے ہوں گے، دیکھنے والوں نے دیکھے ہوں گے، یہ سب سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب 71 کی جنگ ہوئی ہے تو اس میں بھی خواب آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہندوستان تباہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا۔ اندرا گاندھی نے بتا دیا کیسے تباہ ہوتے ہیں۔ پاکستان بنا تھا اس وقت بھی مسلم لیگ والوں کو خواب آتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا ملک بن رہا ہے جہاں پر میرا دین مکمل طور پہ نافذ ہو جائے گا، کود جاؤ تحریک میں، اور دین نافذ ہو گیا۔ کیوں لوگوں کو بے وقوف بناتے ہو یار؟ کیوں عوام کے جذبات سے کھیلتے ہو؟ مصیبت یہ ہے کہ عوام بھی پڑھی لکھی نہیں ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی پہ ظاہر ہے مسلمان مومن آدمی محبت کی وجہ سے مر مٹتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ سب کا سب جھوٹ ہے۔ اور ہوا کیا پھر 71 میں؟ قوم بھی اتنی زیادہ مردہ ہوئی ہے کہ جنرل نیازی نے اپنی سوانح پڑھو جا کے جنرل نیازی کی، پتہ چلے۔ جنرل نیازی کہتا ہے کہ جب میں واگا کے بارڈر سے پاکستان داخل ہوا تو لاہوریوں نے اتنا زبردست استقبال کیا، اتنے تحفے طائف لائے کہ مجھے اپنے گھر میں کمرہ خالی کرنا پڑ گیا۔ جب کمرہ پورا تحفوں سے بھر گیا تو میں نے دالان میں تحفے رکھے۔ یہ قوم تھی اور یہ اس کے لیڈر تھے، یہ تحفے پیش کرنے کے قابل۔ پیر صاحب راستے میں کھڑے ہو گئے، بازو پھیلا دیے۔ جنرل ایوب بھی بے وقوف آدمی، حضرت کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، میں معانقہ کر رہا تھا۔ اچھا صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ملے، ایوب خان کو ساری بشارتیں دیں، اور ایوب خان نے اس کے عوض میں ٹھیک جہاں پنڈی اور سے فیض آباد اور اسلام آباد آپس میں ملتے ہیں، فیض آباد کے قریب 40 کنال جگہ دے دی CDA کی، اور لکھ بھی دیا کہ اس پہ ٹیکس بھی معاف ہے، بجلی کے بل بھی معاف ہیں۔ 40 کنال جگہ حضرت پیر صاحب کو مل گئی، مری کے رہنے والے تھے، پھر اولاد میں تقسیم ہو گئی۔ اللہ کا شکر ہے، اب کروڑوں پتی۔ حافظ آباد کے تھے صدیق صاحب، ان کی ہے ذوق پرواز، یہ کتاب پڑھنا ذرا، پڑھتے تم ہو نہیں یار، کدھر جائیں۔ صدیق صاحب معمولی کلرک کی حیثیت سے اس نے لکھا ہے، میں نے شروع کیا، گاؤں سے نکلا، اور ملٹری اکاؤنٹس میں جو انتہائی عہدہ ہے اس تک پہنچے۔ ہمیں یاد نہیں رہا اس عہدے کا کیا نام ہے، ملٹری اکاؤنٹنٹ جنرل ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے۔ جب GHQ کا حساب سامنے آیا انہوں نے کیا تو انہوں نے کہا جی پریزیڈنٹ ایوب صاحب نے 6 گاڑیاں لی ہوئی ہیں، 6 بچے ہیں، ان کے لیے اتنی گاڑیاں لی ہوئی ہیں، اور بچے ان کے سارے انہی گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں، اور سرکار کو ہر مہینہ کرایہ ادا ہوتا ہے اتنا، اور گاڑی کا کرایہ ہے اتنا، اور پچھلے اتنے سال سے یہ گھپلا جاری ہے۔ 17 لاکھ روپے ایوب خان صاحب کے ذمے بنتے ہیں۔ فائل آئی، اوپر گئی، اوپر والوں نے الماری میں رکھ کے ان کا حافظ صاحب آپ نے حق ادا کر دیا، چھٹی کیجئے، پھر بات کریں گے۔ 100 روپے تولہ سونا تھا، 100 روپے، اس سے بھی تھوڑا تھا، حساب کر لو۔ 1.25 ارب روپے کا غبن اور گڑبڑ ایوب خان نے کی۔ سرکار کوئی ہے پوچھنے والا؟ گوہر ایوب صاحبزادے لکھتے ہیں کہ جب میں کراچی میں مجسٹریٹ تھا، جب کراچی میں میری حکومت تھی تو سندھی عورتیں میری بیوی کے سامنے آیا کرتی تھی سر پہ جوتے رکھ کے، ادب کی وجہ سے ڈوب نہ مرے۔ اب اسی کا بیٹا عمر ایوب بھی وزیر ہے۔ کیا ہے سب یہ؟ دین کو استعمال کرتے ہو، مذہب کو استعمال کرتے ہو، کوئی اخلاقیات رہی نہیں، تو غزوہ ہندی کیوں پڑھنا ہے؟ ٹھیک نہیں کرنا اپنے آپ کو، کوئی عقل اور شعور سے کہا، ساری رات جاگتے رہنا، دن بھر سوتے رہنا، یہ قوموں کے وتیرے اور طریقے۔ یہ اتنی امت میں وبا پھیل گئی ہے راتوں کو جاگنے کی اور دنوں کو سونے کی، کہ عام طور پہ چھٹی کے دن سنڈے منایا جا رہا ہے اور دوپہر کو اٹھ رہے ہیں۔ یہ کیا زندگی ہے یار؟ اور پوری امت میں وبا پھیلی ہوئی، راتوں کو جاگو، دنوں کو سو، 9 کے بجائے 9:30 آفس آؤ، اور آگے بھی پھر اونگتے رہو کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ یہ چیزیں نہیں خیال میں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے گئے
بھیا جنہوں نے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ انہیں مبارک کرے۔ کسی بھی تحریک، کسی بھی بڑی چیز کی بنیاد کبھی خواب پہ مت رکھنا، بس یہ آخری گزارش۔